اگرچہ ہر راوی کی روایت سے جو حضرات کہتے ہیں بدعت ہے، اگرچہ وہ علماء ہیں، ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی تحقیق کم ہے، ان کی نظر باریک نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین ایک اصول، ایک ضابطہ دیا ہے کہ جب کوئی روایت ضعیف ہو پھر ڈھونڈا جائے گا اور بھی راوی کوئی اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ ہم نے مشکات المصابیح کو دیکھا، مسند کو دیکھا، بہت ساری کتب حدیث کو دیکھا جس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث موجود تھی، تو یہی روایت ایک راوی سے نہیں، 2 سے نہیں، 5 سے نہیں، 10 سے نہیں، 15 سے نہیں، 17 راویوں نے اس کو روایت کیا، اور محدثین نے ایک اصول بنا دیا، ایک ضابطہ بنایا ہے کہ اگر روایت صحیح ہو لیکن نقل کرنے والے 3 سے زائد ہو جائیں، وہ 10 ہو جائیں، وہ 15 ہو جائیں، وہ روایت میں اتنی جان پیدا ہو جاتی ہے، اس روایت میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روایت معمول بہا بن جاتی ہے، عمل کے لائق ہو جاتی ہے۔ جب اس روایت کو اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو 17 روات نے نقل کر دیا ہے، اب ہمارے لیے باعث عبادت بن گئی۔ اب ہم عبادت کریں گے 3 شرطوں کے ساتھ، پھر آگے تفصیل سنو، تیسری بات بھی سنو، پھر عبادت کوئی مخصوص نہیں۔ آپ پمفلٹس دیکھو، آپ موبائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بہت سارے وسائل دیکھو گے کہ ایک رکعت میں 50 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو، 50 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو تو فلاں انعام ہے۔ یہ وظیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ بزرگان دین جب حضور علیہ السلام کی اس نماز کو دیکھتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تو انہوں نے کہا تو حافظ نہیں، لیکن نبی کی سنت کو زندہ کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو چھوٹی سوچیں آتی ہیں، انہوں نے ایک ہی رکعت میں 50 سورتیں پڑھ ڈالی، پاؤں پر ورم آ گیا، نبی کی سنت اور اس کے فضائل تھے، انہوں نے وہ فضیلت نقل کر آج ہم تک پہنچا۔ لہٰذا 3 باتوں کا خیال کریں، عبادت اتنی کریں کہ فجر کی نماز جماعت سے ہو جائے۔ نمبر 2، اگر قبرستان جاؤ تو زندگی میں ایک بار، 1 یا 2 جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتی پیچھے وہ 2 ہو گئے، بس ایک بار ثابت تو ایک بار ہے، 2 ہے تو بس 2 ہی ہے۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اگلے دن کا روزہ۔ آپ کے ویسے ہی چاند کے ہر ماہ 3 روزے 13، 14، 15 3 روزے رکھنے کی عادت شریف ہے، اور شعبان کے تو آپ نے اکثر دنوں کے روزے رکھے سوائے آخری 1-2 دن چھوڑے۔ تو آپ اگر اچھی سے اچھی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو چاند کی 13، 14، 15 کا رکھو، اور اگر ایک بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کل کا روزہ رکھ لیں تاکہ یہ سنت زندہ ہو جائے۔ ہر چیز کو اپنے محل میں رکھو گے تو درست ہے۔ اب رہا آخری بات کہ لوگوں نے اس کو بدعت کیوں کہا اور میں نے کیوں کہا کہ گمراہ نہ کہو۔ اصل میں ایک ضابطہ ہے، کیونکہ اسلام اگر عبادت کے عدم جواز کے قائل ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے سروں کے تاج مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بات میں کچھ ہے، اور وہ یہ ہے فقہ ایک جزیہ ہے، فقہ ایک ضابطہ ہے کہ جب کسی مستحب پر عمل کرتے کرتے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، پھر عدم جواز کا فتویٰ دو تاکہ چیز اپنے لیول پر آ کر پھر اس کو لیول پر چلا۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی غلط نہیں کیا، صرف یہ دیکھا کہ لوگ مستحب پر فرض کا درجہ لینے لگ گئے۔ اس رات نہ جاگنے والوں کو ممبر پر شریک کیا جاتا تھا، انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تاکہ یہ واپس آ جائے 0 پر، پھر اس کو استحباب پر لانے کے لیے علماء محنت کریں اور چیز کو اپنے محل پر رکھو گے، قائد ثواب بھی ہے، ذریعہ ایجاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعاؤں کے لیے درخواست کروں گا اپنے استاد محترم مولانا مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ دعا کریں گے۔
یا اللہ ہمارے یا اللہ اس وقت رات یا اللہ ہمارے یا اللہ ہمیں ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا گناہوں سے معاف کر یا اللہ نبی پاک عقیدت نصیب فرما صحابہ کرام کے نقشے قدم کرنے یا اللہ پورے عالم اسلام میں دین کا بول رہا یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بے قصور جیلوں میں انہیں رہائی نصیب فرما جہاں کہیں ہمارے مسلمان آزادی کی تحریکیں چلائے ہوئے یا اللہ کامیاب کامران یا اللہ جتنے احباب آئے ہوئے ہیں ان سب کی کوشش کرو یا اللہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما قیام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی ہمارے مولا وفات پا چکے ہیں ان کو بخش اگر بخش دیا ہے ان کے درجات کو بلند یا اللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ختم یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما جن کو اولاد عطا فرمائیے ان کو نیک فرمائیے یا اللہ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیے استقامت نصیب فرمائیے مرتبہ کا کلمہ طیبہ نصیب فرمائیے موت کی سختی سے بچائیے قبر کے عذاب سے بچائیے حشر کی شرمندگی سے نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائیے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے اور صراط کا راستہ آسان فرمائیے جنت اور فردوس نصیب فرمائیے یا اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیے اپنی رضا لے کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے علم نافع نصیب فرمائیے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے ہماری تمام ضروریات کو پورا فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم